पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की दरसगाह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दो तलबा तंजीमों के दरमियान लड़ाई हुई। इस तरह की लड़ाई होती रहती हैं, लोग ज़ख्मी होते रहते हैं, मगर इस तरह की हाइप क्रिएट करना, अगर हम ये कहें, ये बेजा ना होगा कि एडमिन का खुद का किरदार है। फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको आधी रात को हॉस्टल से बेदखल किया। पुलिस ने आपको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। बेइंतहा एक बंदे पर 10-10 पुलिस वाले डंडे बरसाते रह गए। पहले 25 यूनिवर्सिटी में एक नाम आता है, वो बंद कर दी गई है। कौमियतों की बुनियाद पे लड़ाइयाँ जो हैं उसकी वजह से ये मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत मनफी रुझान है। उनको मौका मिला है, उन्होंने मुकम्मल इस वाक़े पे सियासत की है, इस वाक़े को कैश किया है। भैंसों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है। यहाँ पे जो बाहर से लोग आए हुए थे, उन्होंने यरगमाल बनाया यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसलिए कि रियासत चाहती है कि इस यूनिवर्सिटी की फेंसिंग की जाए। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन किराम, आज से चंद रोज़ पहले पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की दरसगाह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दो तलबा तंजीमों के दरमियान लड़ाई हुई। इस लड़ाई का पीछे क्या मुहर्रकात है, किस बात ने ये लड़ाई इतनी फैला दी कि आज कल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। यहाँ पर तलबा के इल्ज़ामात ये भी हैं कि पुलिस और रेंजर्स ने रात की तारीकी में तलबा पर तशद्दुद किया, काफ़ी को जेलों के अंदर कर दिया, ख़वातीन तलबा को उन्होंने हॉस्टल से बेदखल कर दिया। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। मेरा नाम अरसलान नियाज़ी है, DSS डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। अरसलान, कैमरे की तरफ देख के बताइएगा कि ये लड़ाई का शाखसाना क्या है, क्या इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? इसके पीछे दो गिरोहों की सिंपल सी लड़ाई थी, एक जो बढ़ती बढ़ती बाहर के लोगों तक पहुंच गई है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लड़कों के बारे कहा गया कि बाहर के लोग आए हैं। ये पहले भी होता रह गया है, मुझे दूसरा साल है, मैं देखता आ रहा हूँ, हमेशा इस तरह की लड़ाई होती रहती हैं, लोग ज़ख्मी होते रहते हैं, मगर इस तरह की हाइप क्रिएट करना, अगर हम ये कहें, ये बेजा ना होगा कि एडमिन का खुद का किरदार है इस लड़ाई में। पूछूं, लड़ाई हुई किस वजह से? लड़ाई दो तल कलामी थी, छोटी सी बात थी जिस पे क्या काउंसिल के चेयरमैन को बैठ के ये मसला हल करना नहीं चाहिए था? बहुत कोशिश की गई है, लेकिन इसको हाइप क्रिएट करने के अंदर एडमिन का किरदार है। और वो एडमिन क्या चाहते थे कि लड़ाइयाँ हों, यूनिवर्सिटी बंद हो जाए? वो चाहते थे कि यूनिवर्सिटी को हम ऑनलाइन मोड पे ले जाएं। उनके पास पहले ही डीजल के पैसे नहीं थे। अगर आप देखें, हमारी जुम्मे को क्लासेस नहीं हुई, बसेस नहीं चली, यानी कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डिफॉल्ट हो चुकी है। डिफ़ॉल्ट हो चुकी थी, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह डिफ़ॉल्ट हो चुकी थी। और वो यही चाहते थे कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड पे चली जाए और हमारे डीजल के पैसे बचें, करप्शन के पैसे बचाए जाएं। उनको मौका मिला है, उन्होंने मुकम्मल इस वाक़े पे सियासत की है, इस वाक़े को कैश किया है। और हम 8-8 घंटे हमारे घर दूर हैं यहाँ से, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 10,000, इतनी इन्फ्लेशन के दौर के अंदर 10,000 हमारा आने जाने का किराया मुकम्मल है। क्या कम अज़ कम पुलिस ने आपको भी तशद्दुद का निशाना बनाया? बेइंतहा एक बंदे पे 10-10 पुलिस वाले डंडे बरसाते रह गए। एक बंदे पे 10-10 बंदे। आप पर तशद्दुद हुआ कितना अरसा हो चुका है? कितने घंटे बीत चुके हैं आप पे तशद्दुद हुआ? 9 बजे शुरू हुआ है तशद्दुद, रात के 12 बजे तक। फिर हमें एग्जिट भी नहीं करने देते थे। अगर आप हमें देखें, हमारे पास सिर्फ चप्पलें हैं और जो कपड़े हम पहन के निकले थे उन्हीं कपड़ों में अभी तक हम मौजूद हैं। हमारे पास ना कपड़े हैं, ना वॉलेट है हमारे पास, ना हमारे ATM कार्ड है, ना हम घर रब्ता कर सकते थे। किधर रह रहे हैं फिर आजकल? आजकल बाहर या किसी दोस्त के पास जाके पनाह ली हुई है। हम क्या करें? अगर हम घर बात करते हैं तो किस तरह बात करें? हमें नहीं पता हमारा अगला महीना कैसे गुजरेगा, हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है हमारे साथ आगे क्या होने जा रहा है, किस तरह होने जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा गरीब इलाकों के लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब इलाकों के लोग हैं। हमारे साथ बिल्कुल ज़्यादती की गई है। एटलीस्ट हमें 5 मिनट तो दिए जा सकते थे ना। हमें 5 मिनट का कह के बिल्कुल अटैक बड़ों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है। बिल्कुल। मैम, माशाल्लाह इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक नाम है। ये जो तालीमी अदारों में तशद्दुद ज़दा ऐसी आफतें आ रही हैं, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जिसका पूरी दुनिया में पहले 25 यूनिवर्सिटी में एक नाम आता है, वो बंद कर दी गई है, क्या कहेंगे आप?
دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت افسوسناک بات ہے اور یہ اس چیز کا شاخسانہ ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس یونینس کے اوپر جو پابندی لگائی اور اسٹوڈنٹس جو ہے پھر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیوں میں وہ ایتھنک لائنس کے اوپر انہوں نے آرگنائز ہونا شروع کیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹیز میں مطلب ظاہر ہے کہ پروگریسو لوگ ہوتے تھے اور جو زیادہ مذہبی ایک وہ ڈیوائڈ نظر آیا کرتا تھا اور زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس یونینز ہوتی تھیں وہ اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہوتے تھے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتی تھیں اور ان کے مسائل کو حل کرتی تھیں. اب ظاہر ہے کہ جب سے آپ یہ دیکھیں کہ اب کے کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں کہ جا کے دور میں پابندی لگی, پھر ہر کئی حکومتوں میں ایون پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہ کہا گیا کہ جی ہم نے اٹھا دی, لیکن پریکٹیکلی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یونینز بحال نہیں ہوئی اور یہ اسٹوڈنٹس یونین کو نہ بحال کرنے کا نتیجہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وائلنس ساری ہر علاقے کی کونسل تو بنی ہوئی ہے, یونین اور کونسل میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ یہی بات ہے نا کہ دیکھیں کونسلز جو ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ ایتھنک لائنس کے اوپر آرگنائزڈ ہیں, جس کی وجہ سے کیونکہ جب آپ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, آپ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے, آپ صرف اس بیسس پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ آپ بلوچ ہیں یا آپ پٹھان ہیں یا پشتون ہیں یا آپ پنجابی ہیں, تو پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر ان کے آپس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پرسنلائز لڑائیاں, قومیتوں کی بنیاد پہ لڑائیاں جو ہیں اس کی وجہ سے یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت منفی رجحان ہے جس کی وجہ سے شدت پسندی کے رجحانات جو ہیں وہ ہمارے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کے اندر آئے ہیں اور ہماری اسٹوڈنٹ جو باڈی ہے اس کے مائنڈ سیٹ کو بھی اس نے وفاقی گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا غیر معینہ مدت کے لیے, یہ آخری حل ہے اس کا؟ نہیں, بالکل غلط حل ہے. یہ دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی وائلنس ہوتا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ یونیورسٹیوں میں کسی قسم کا اسلحہ آرمامنٹ نہیں ہونا چاہیے. یونیورسٹیز کے اندر سیکیورٹی کو انشور کرنا جو ہے وہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. یہ ان کی ناکامی ہے جس قسم کے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ سڈنلی ہاسٹل سے دیکھیں, قائد اعظم یونیورسٹی میں کیونکہ میں خود اس میں پڑھاتی رہی ہوں, اسٹوڈنٹس فار فلنگ ایریا سے آتے ہیں, دیہاتوں سے آتے ہیں, غریب طبقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے, کوٹا پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں. آپ اوور نائٹ ان کو کہتے ہیں یہاں سے نکلیں, ہاسٹلس کو ختم کریں, اور ہاسٹلوں سے خاص طور پہ آپ نے لڑکیوں کو جو ہے وہ راتوں رات کہا ہے کہ ہاسٹلس ختم کریں, بے یار و مددگار چھوڑ دیا. میں سمجھتی ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے اور اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کام ہے. شکریہ میم, بہت شکریہ. اسلام آباد پولیس مردہ باد, ICT پولیس مردہ باد, پولیس تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, پولیس تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, راجا تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, راجا تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا؟ اکرام اللہ, حقوق طلبہ تحریک سے میرا تعلق ہے. اچھا, آپ ان کونسل کے ممبران نہیں ہیں؟ نہیں, کونسلس کے ممبرز نہیں ہیں. آپ کے کیا غراض و مقاصد ہیں یہاں پہ اکٹھے ہونے کے؟ نیشنل پریس کلب کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا پیغام تو اس حکومت کو ہے, اس ریاست کو ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے گنڈا گردی کے ذریعے جو طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا, پولیس نے, رینجرز نے, فورسز نے, یہ سارے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر آئیں اور انہوں نے راتوں رات کو خواتین طلباء کو, وہاں پہ لڑکوں کو جو لڑائی میں ملوث نہیں بھی تھے ان کو بھی باہر نکالا, ہیریسمنٹ ہوئی ہے ان کی, اور ہاسٹلوں کو انہوں نے. اکرام اللہ, آپ نہیں سمجھتے دو بھینسوں کی لڑائی میں نقصان گھاس کا ہوتا ہے؟ دو بھینسوں کی لڑائی میں نقصان گھاس کا تھا, لیکن وہ بھینسیں نہیں تھی, وہ طلباء تھے. وہ طلباء تھے. لیکن طلباء کے نام پہ آپ نہیں سمجھتے وہ دھبا تھے؟ کونسلوں میں وہ اسٹڈی, یونیورسٹیوں میں اسٹڈی کرنے آتے ہیں کہ وہ کونسل بنانے آتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں؟ بالکل, وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے جو کونسل کے ابھی تک جو خبریں پہنچ رہی ہے وہ یہ تھے کہ باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے جان بوجھ کے یونیورسٹی کا یہ حال کیا گیا. اس لڑائی کا مدعا کیا تھا, شخصانہ کیا تھا؟ لڑائی کے مدعا کی بات نہیں ہے, میں جو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے یرغمال بنایا یونیورسٹی کو صرف اس لیے کہ ریاست چاہتی ہے کہ اس یونیورسٹی کی فینسنگ کی جائے. پبلک یونیورسٹی میں یہاں پہ پروگریسو سوچ رکھی جاتی ہے, یہاں پہ لوگ آتے ہیں, یہاں پہ ریزسٹنس شو کی جاتی ہے کہ طلباء کے خلاف جتنے بھی مظالم ہوتے ہیں اس کے خلاف ریزسٹنس شو کی جاتی ہے. ریاست بس ایک موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس یونیورسٹی کو ہم باقی یونیورسٹی کا جس طرح یہ اسلامک یونیورسٹی ہوگی ہے, کراچی یونیورسٹی ہوگی ہے, اس طرح کا ماحول, اس میں خوف کا ماحول برقرار رکھا. ابھی آپ چاہتے کیا ہے؟ آخری سوال. ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی انہوں نے گرفتار کیے ہیں طلباء ان کو فوراً رہا کر, اور پھر آگے وہ لڑائی شروع کریں. نہیں, اور یونیورسٹی کو فوراً بحال کیا جائے. اگر یہ لڑائی
دوبارہ نہیں کریں گے. اگر یہ ایک ہی رات کے اندر 3-4 گھنٹوں کے اندر پوری یونیورسٹی کو باہر کر سکتے ہیں تو یہ کس طرح اس لڑائی کو روک نہیں سکتے؟ یہ ایڈمنسٹریشن سے سوال بنتا ہے. اور آپ نے وہ حالت کر دی ہے کہ آدھے طلباء جیل میں ہیں اور آدھے طلباء ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ اتنے طلباء نہیں ہیں کہ یہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی کی 10,000 سے زیادہ تعداد ہے کہ آپ یہ حالت دیکھ لیں کہ کتنے طلباء آئے ہوئے ہیں, کیونکہ اتنا خوف پھیلا دیا یونیورسٹی میں کہ ساروں کے سارے لوگ گھروں کو چلے گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے. ثناء محمد. ثناء محمد, آپ کا تعلق قائد اعظم یونیورسٹی سے؟ جی ابھی فی الحال میرا تعلق قائد اعظم یونیورسٹی سے نہیں ہے. آج آپ نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں, پرامن احتجاج ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ یہ احتجاج ہم بیسکلی اس لیے کر رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن میں یونیورسٹی انتظامیہ نے اور سٹی ایڈمنسٹریشن نے قائد اعظم یونیورسٹی کے کیمپس پہ فل آن آپریشن لانچ کیا ہے. انہوں نے اسٹوڈنٹس کو اتنی بری طرح سے مارا ہے کہ ابھی بھی آدھے ساتھی جو ہے ہمارے وہ ہسپتال میں, ان کی ٹانگیں ٹوٹی پڑی ہیں. پھر انہوں نے جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آدھی رات کو ہاسٹل سے بے دخل کیا, اور یہاں پہ زیادہ تر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت دور دراز علاقوں سے آئے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اتنی مشکل پیدا کر دیا. ویسے ہر وقت ہمیں پولیس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑائی کا شاخسانہ کیا ہے؟ کیا ہے اس لڑائی کی وجوہات کیا ہیں؟ اس لڑائی کی وجوہات تو مجھے نہیں پتہ. وہ آپس میں جو چھوٹی موٹی اسٹوڈنٹس کی ہوتی رہتی ہیں لڑائیاں, پہلے بھی کبھی ہوئی تھیں, وہ ریکنسیلیشن ہو گئی تھی. بٹ اس چھوٹی سی لڑائی کو یونیورسٹی انتظامیہ نے, سٹی انتظامیہ نے ایک جواز بنا لیا پورا کیمپس کو ملٹرائز کرنے کا اور سیکورٹائز کرنے کا. تو ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں. ایسے اسٹوڈنٹس کو نکالنا نہیں چاہیے یونیورسٹی سے جن کے پاس اسلحہ بھی ہے اور وہاں پہ ہر قسم کا وہ نشہ بھی کرتے ہیں, ہمارے پاس وہ بھی رپورٹس ہیں, تو ایسے اسٹوڈنٹس کو نکالنا چاہیے نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں جن کے پاس اسلحہ اور جن کے پاس ہو, ان کو نکالنا چاہیے. بٹ اس طرح کا کچھ بھی پروو نہیں ہوا, کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے, تو وداؤٹ اینی چارجز اریسٹ کیا ہوا ہے. ابھی آپ کا احتجاج کن لوگوں سے ہے, کس سے آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہم شہر کی انتظامیہ سے بھی بات کر رہے ہیں جو عجیب سی نیریٹو پھیلا رہے ہیں. ہم یونیورسٹی انتظامیہ سے بھی کر رہے ہیں, ہم رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی کر رہے ہیں, ہم وائس چانسلر سے بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اکرام, پچھلے چند دنوں سے جس طرح آپ کو یونیورسٹی دیکھ رہے ہیں بند ہے, اور میرے خیال میں یہاں پہ گورنمنٹ کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے, کونسلس کو بھی انوالو ہونا چاہیے, اور قائد اعظم یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے یہ ایک ٹیبل ٹاک کریں اور بچوں کی جو تعلیم ہے, طالب علموں کی جو تعلیم ہے, اس کا حرج نہ ہو. کیمرہ مین ثاقب راٹھور کے ساتھ وسیم ہاشمی, اسلام آباد.